کرسمس سیزن ہے، اس لیے آج ہم بڑے دن کے تعلق ہی سے بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ آج کے پیغام کا عنوان ہے بڑے دن کا پیغام، کرسمس کا پیغام، میسج آف کرسمس۔ میرے ساتھ کھولیے عہد جدید یعنی نئے عہد نامے میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، باب نمبر 1 آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 25۔ متی کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 25۔ کلام خدا یوں فرماتا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ آمین۔ متی رسول کی انجیل ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اسرائیل کا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ مسیح موعود پیش کرتی ہے، اور پہلے ہی باب میں اس بادشاہ کی مافوق الفطرت پیدائش کے واقعات کا بیان ہمیں اس انجیل میں ملتا ہے۔ یہ اقتباس جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آج ہم اس میں سے 5 باتوں پر غور کریں گے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے، آیت نمبر 18 میں کلام فرماتا ہے کہ مقدسہ مریم کی منگنی تو یوسف کے ساتھ ہو گئی، مگر ابھی وہ جسمانی طور پر اکٹھے نہ ہوئے تھے کہ مقدسہ مریم
روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ کرسمس کا پہلا پیغام آج ہمارے لیے یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش روح القدس کی قدرت سے ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش روح القدس کی قدرت سے ہے۔ بڑا دن ہمیں یسوع مسیح کی اس منفرد اور لاسانی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح مرد اور عورت کے جسمانی ملاپ سے نہیں بلکہ مقدسہ مریم کے پاک بطن میں روح القدس کے معجزانہ کام کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اگر اسی واقعے کو ہم لوکا کی انجیل کے باب نمبر 1 اور آیت نمبر 35 میں پڑھیں تو لوکا 1:35 میں بیان کیا گیا ہے، اور فرشتے نے جواب میں اس سے یعنی مریم سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ مفسرین کا خیال ہے کہ لوکا 1:35 میں ہمیں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی 3 آیات کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ پیدائش 1:3 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اس ویران، سنسان اور بنجر زمین پر خدا کے پاک روح نے جنبش کرنا شروع کی اور اس زمین پر زندگی کا آغاز ہو گیا۔ روشنی آ گئی، پودے آ گئے، درخت آ گئے، جانور آ گئے، زندگی آ گئی۔ ایسے ہی مقدسہ مریم کنواری ہے، اس کا پیٹ کسی بھی مرد کے بیج سے خالی ہے، اس میں کوئی اور زندگی نہیں ہے، لیکن جب خدا کا زندگی بخش روح مقدسہ مریم پر جنبش کرنا شروع کرتا ہے، اس پر اتر آتا ہے، تو اس کے پیٹ میں ایک بچہ پلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو کلام فرماتا ہے کہ وہ لڑکا کسی مرد کی اولاد نہیں بلکہ مولود مقدس خدا کا بیٹا ہے۔ مولود مقدس سے مراد ہے پاک طور پر پیدا ہوا، پاک طور پر پیدا ہوا۔ مسیحیت کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو مقدسہ مریم کو خدا کی بیوی بنا دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم جسمانی معنوں میں نہ تو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور نہ ہی مقدسہ مریم کو خدا کی بیوی مانتے ہیں۔ یسوع مسیح جسمانی طور پر نہیں بلکہ پاک روح کی پاک قدرت کے وسیلے سے پیدا ہونے کے باعث روحانی طور پر خدا کا بیٹا ہے۔
یہاں لکھا بھی ہے لوکا 1:35 میں کہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہونے کے سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ہم یسوع مسیح کو اس لیے خدا کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ یسوع مسیح نہ تو مرد اور عورت کے جسمانی تعلق سے پیدا ہوا اور نہ ہی خدا اور مریم کے جسمانی ملاپ سے پیدا ہوا۔ وہ پاک روح کی پاک زندگی بخش قدرت کے وسیلے سے پیدا ہوا، اور وہ روح القدس میرے بھائیوں میری بہنوں جس کے سبب سے یسوع پیدا ہوا، اسی پاک روح نے مجھے اور آپ کو بھی نئے سرے سے پیدا کیا، ہمیں نئی پیدائش بخشی۔ جب ہماری زندگیاں روحانی طور پر ویران، سنسان، بنجر اور بے آب و گیا تھیں، سوال یہ ہے کہ کیا اس کرسمس سیزن میں، بڑے دن کے ان ایام میں، آپ اس روح القدس کی رفاقت، قربت، نزدیکی اور قوت میں زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ وہ روح القدس جو پیدائش 1:3 میں جنبش کر رہا ہے زمین پر، وہ روح القدس جس کا سایہ مقدسہ مریم پر آ کر ٹھہر گیا، میرے بھائیوں میری بہنوں، وہی روح القدس آپ میں سے ہر ایک کے باطن میں بھی بسیرا کرنا چاہتا ہے۔ indwelling of the Holy Spirit، پاک روح کی موجودگی تو ہر ایماندار میں ہے، لیکن infilling of the Holy Spirit، پاک روح کی معموری ہر ایماندار میں نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو صرف روح القدس کی موجودگی ہی نہیں بلکہ روح القدس کی معموری کا تجربہ بھی حاصل ہو۔ اور مقدسہ مریم کا تجربہ ہمیں یہ چیلنج دیتا ہے کہ ان دنوں میں ہم دعا کریں کہ اے روح القدس، تو جس نے پاک دامن کنواری مریم پر سایہ کیا، اس پر جنبش کی، اس پر آ ٹھہرا، مجھ پر بھی آ کر ٹھہر جا اور مجھے اپنی حضوری کی معموری بخش دے۔ ہیلیلویا۔ دوسری بات اس اقتباس میں سے دیکھیے، یوسف کو جب خبر ملتی ہے کہ اس کی منگیتر حاملہ ہے، اس کو تو نہیں معلوم کہ یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے، لیکن وہ اسے بدنام کرنے کی بجائے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اسے میں نے لکھا ہے یوسف کی حقیقی مردانگی۔ کرسمس ہمیں یوسف کی حقیقی مردانگی کا پیغام دیتا ہے۔ بڑا دن ہمیں یوسف کی حقیقی مردانگی کا چیلنج دیتا ہے۔ یہودی ثقافت میں پاکستانی ثقافت سے فرق سسٹم تھا منگنی کا۔ ہمارے ہاں منگنی ہوتی ہے، اگر لڑکی لڑکے یا دونوں خاندانوں کی آپس میں نہ بنے تو وہ منگنی توڑ دیں گے، لیکن یہودی کلچر میں
منگنی کا مطلب تھا بغیر رخصتی کے نکاح۔ یہودیوں میں منگنی نکاح کا درجہ رکھتی تھی، یعنی کہ شادی کا جو عہد ہے وہ باندھ دیا گیا ہے، اب صرف رخصتی ہونا باقی ہے۔ اسی لیے کلام میں منگنی کے بعد مریم کو یوسف کی بیوی کہا گیا ہے، کیونکہ قانونی اور شرعی طور پر یہودی روایت کے مطابق منگنی کے نتیجے میں وہ یوسف کی بیوی بن گئی تھی، مگر ابھی تک وہ جسمانی طور پر اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ یہودیوں میں پہلے منگنی ہوتی، جب وہ نکاح کر دیتے، عہد باندھ دیتے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد دلہا اپنے خاندان کے ساتھ بارات لے کر آتا اور دلہن کو لے جاتا۔ سو قانونی اور شرعی طور پر یہ یوسف کی بیوی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر کے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کی نظر میں، یوسف کی نظر میں وہ ایک گناہگار اور بے وفا بیوی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ یوسف یہودی ربیوں کے پاس جائے اور ان سے کہے کہ شریعت کے حکم کے مطابق اس کو موت کی سزا دی جائے، اس کو سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، یوسف فیصلہ کرتا ہے کہ میں مریم کی عزت کی حفاظت کروں گا اور خاموشی ہی سے اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ یہ رویہ، یہ حقیقی مردانگی آج ہمیں چیلنج دیتی ہے کہ ہم اپنے گھروں، کلیسیاؤں اور معاشرے میں عورتوں کی عزت کریں۔ خاندان، اسکول، سماج، کام کی جگہ، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع اور پلیٹ فارمز پر عورت کی بے عزتی کرنا، اس کی تذلیل کرنا مردانگی نہیں ہے، نامردی ہے۔ خاص طور پر میں یہاں نوجوان لڑکوں کو چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ آج کل ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب اور دیگر کئی ایسے جو انٹرنیٹ کے پلیٹ فارمز ہیں، اکثر سننے میں ملتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کی تصویریں اور ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، ان کی فیملیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ رویہ بائبل مقدس کی تعلیم کے خلاف ہے، اور میں لڑکیوں کو بھی یہاں وارن کروں گا کہ کیئرفل ہوں، اپنے والدین کو دغا مت دیں، ایسے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں اور تعلقات مت قائم کریں جن کی دلچسپی آپ میں نہیں بلکہ آپ کے جسم میں ہے، جو آپ کو استعمال کرنا اور آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ کلام مقدس کے مطابق حقیقی مردانگی عورت پر رعب جمانے میں نہیں بلکہ اس کا احترام کرنے میں ہے، عورت کو طاقت کے ذریعے قابو میں رکھنے میں نہیں بلکہ فکر اور درد مندی دکھانے میں ہے، عورت کا استعمال کرنے میں نہیں بلکہ اس کا خیال کرنے میں ہے، عورت کو بدنام کرنے میں نہیں بلکہ اس کی عزت کی حفاظت کرنے میں ہے، عورت کی
عزت کو اچھالنے میں نہیں بلکہ اس کی آبرو کو ڈھانکنے میں ہے، اس پر تشدد کرنے میں نہیں بلکہ اس کا دفاع کرنے میں ہے۔ حقیقی شوہر وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کو نوکرانی سمجھے اور اس پر ظلم کرے، بلکہ وہ ہے جو اسے اپنی زندگی کا ساتھی سمجھے، اس کو ساتھ لے کر چلے اور تمام باتوں میں اپنے ساتھ شامل کر کے قربانی والی محبت دکھائے۔ حقیقی بھائی وہ نہیں جو اپنی بہن پر رعب جمائے، بلکہ وہ ہے جو اپنی بہن کی عزت کرے اور اس کے لیے فکر دکھائے۔ اور میں یہاں بہنوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ یسوع مسیح جو کلیسیا کا حقیقی دلہا ہے، وہ آپ کا سچا بڑا بھائی ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ سے پوچھیں مرد حضرات کہ ہمارا خواتین کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور عورتیں اور خاص طور پر نوجوان لڑکیاں بہنیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کہیں میں اپنے جذبات اور سادگی میں خود کو غلط ہاتھوں اور رشتوں میں پھنسا تو نہیں رہی۔ تیسری بات اس اقتباس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 20 اور 21 میں جب فرشتہ یوسف کو خواب میں دکھائی دیتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کرسمس نجات دہندہ کی پیدائش کا پیغام ہے۔ کرسمس is a message of the birth of a savior۔ کرسمس نجات دہندہ کی پیدائش کا پیغام ہے، اور نجات دہندہ کو یہاں جو نام دیا جا رہا ہے وہ ہے یسوع۔ یونانی میں ہے یسوس، لیکن ارامی اور عبرانی میں ہے یشوع، جس کا مطلب ہے یہوہ نجات دہندہ ہے یا یہوہ نجات ہے۔ اور مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نبوتی نام ہے، پروفیٹک نیم ہے۔ اس کے کام کے سبب سے کلام کر کے اس کو یہ نام دیا گیا، جیسے پرانے عہد میں یہوہ خدا نے اپنی قوم اسرائیل کو مصر کی غلامی سے اور بابل کی غلامی سے رہائی بخشی۔ اب 63 قبل از مسیح سے رومیوں نے ملک اسرائیل پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ یہودی لوگ اپنے ہی ملک میں اسیر ہو گئے ہیں، اور وہ خدا کی طرف سے نجات کے منتظر ہیں، لیکن ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ ایک ایسا نجات دہندہ آئے گا جو سیاسی حکمران، فوجی جرنیل اور طاقتور جنگجو ہوگا۔ ایک فرقہ یہودیوں کا تھا اسینی فرقہ، ان کا یہ ماننا تھا کہ جب سیویئر کنگ، نجات دینے والا بادشاہ آئے گا تو یروشلیم سے لڑتا لڑتا وہ سلطنت روم کے دارالحکومت روما شہر میں جو آج اٹلی میں ہے وہاں پہنچ جائے گا، اور رومی شہنشاہ کیسر کو اس کے گریبان سے پکڑ کر اس کے تخت سے نیچے اتارے گا، اس کا سر قلم کر دے گا، اور یوں یہودیوں کی بادشاہی
وہ پوری دنیا پر قائم کر دے گا۔ لیکن اس کے جواب میں ہمارے خدا کا پیغام یہ ہے کہ جو نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، یہ ایک فرق قسم کا نجات دہندہ اور بادشاہ ہے۔ دنیاوی نجات دہندہ بادشاہ تو جانیں لیتے ہیں، لیکن یہ نجات دہندہ ان کے لیے اپنی جان دے دے گا۔ اور متی 1:21 میں جب لکھا ہے وہ ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، تو یونانی لفظ سوزو استعمال ہوا ہے، جو کہ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس میں شفا دینا، رہائی دینا، بچا لینا، محفوظ کر لینا، تندرست بنا دینا شامل ہے۔ یہ نجات دہندہ رومی حکومت سے بھی ایک بڑے دشمن شیطان، گناہ اور موت سے نہ صرف قوم اسرائیل بلکہ تمام جہان کو نجات بخش دے گا۔ اور اس نجات میں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ روح، بدن اور جان یعنی مرضی، جذبات اور احساسات کی کامل شفا، بحالی اور رہائی بھی شامل ہوگی۔ اور یہ کام خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کفارہ دے کر کیا۔ اپنی خدمت میں اس نے یہ کام شروع کر دیا جب وہ اندھوں کی آنکھیں کھولتا، گونگوں کو زبان دیتا، بہروں کے کان تندرست کرتا، بدرو گرفتہ کو آزاد کرتا، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا۔ لیکن پھر اس نے صلیب پر کفارہ دیا، تمام ہوا کا نعرہ لگایا، اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ قوم اسرائیل اور تمام بنی نوع انسان کی نجات، رہائی، بحالی اور مخلصی کا انتظام پورا ہو گیا ہے۔ ہیلیلویا! آئیں نجات دہندہ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ اگر آج یہاں کوئی ایسی بہن ہے، بھائی ہے، جنہوں نے ابھی تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، تو یہ کرسمس سیزن آپ کو چیلنج دیتا ہے کہ توبہ کر کے ایمان لا کر حقیقی وڈے دن دا گفٹ پالو۔ بڑے دن کا سب سے بڑا گفٹ ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے مفت نجات۔ تے جنوں او نہیں نہ ملی تے پاویں تسی مہنگے تو مہنگے پینٹ کوٹ للو، سوٹ للو، جتیاں للو، کرانو پینٹ کر لو، تسی کرسمس دے اصلی گفٹ تو محروم ہو۔ کار پینٹ کر لیا تے دل یسوع دے خون نال پینٹ ہی نہیں کیتا، تے کوئی بڑا دن نہیں۔ حقیقی کرسمس ہے جب نجات کی مفت بخشش آپ کی زندگیوں میں یسوع کے وسیلے سے آ جائے۔ اور اگر آپ نجات پا چکے ہیں تو خوشی منائیں، شکر گزاری کریں کہ میں کرسمس کے حقیقی تحفے کو جان چکی ہوں، پا چکی ہوں۔ کوئی بات نہیں اگر میرے ماما پاپا مجھے میری پسند کے کپڑے گفٹ نہ بھی لے کر دیں، میں نے یسوع مسیح میں نجات کا لباس حاصل کر لیا ہے۔
चौथी बात आयत नंबर 23 में हमें मिलती है। मत्ती बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश यशाया 7:14 की नबूवत की तकमील है। लिखा है कि एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। क्रिसमस का पैगाम ये है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, खुदा आपके साथ है। ये है बड़े दिन का पैगाम। अगर आप मत्ती 7:14 पढ़ें तो उसका तारीखी सियाको सबाक ये है कि जब इस्राएल की मुत्तहिदा सल्तनत 2 हिस्सों में बांटकर इस्राएल और यहूदा हो गई। इस्राएल शुमाली सल्तनत कहलाया और यहूदा जनूबी सल्तनत कहलाया। तो यरूशलेम शहर यहूदा की जनूबी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस्राएल का एक पड़ोसी मुल्क अराम का बादशाह, जिसे शाह अराम कहा गया है, शाह अराम और इस्राएल के बादशाह यानी शाह इस्राएल ने मिलकर फैसला किया कि वो यहूदा की सल्तनत पर हमला करेंगे और यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस सबब से शाह यहूदा आखज बहुत परेशान हो गया कि यहूदा की सल्तनत और शहर इस्राएल तबाह हो जाएंगे। ऐसी हालत में खुदा यशाया नबी के वसीले से शाह यहूदा को एक नबूवती वादा देता है कि एक जवान लड़की से एक बेटा पैदा होगा, और इससे पहले कि वो लड़का वो बेटा जवान हो, शाह अराम और शाह इस्राएल जो दोनों मिलकर शाह यहूदा आखज के दुश्मन बन गए हैं, तबाह हो जाएंगे। और तारीख हमें बताती है कि ऐसा ही हुआ। शाह असूर ने शाह अराम और शाह इस्राएल पर हमला करके उन दोनों की सल्तनतों को तबाह कर दिया और खुदावंद का शहर यरूशलेम सलामत बचा रहा। लेकिन इस वाक़े में 700 साल बाद होने वाले एक वाक़े का नबूवती वादा भी था, और वो ये था कि एक कुंवारी जवान लड़की हामिला होगी, उससे एक बेटा पैदा होगा, और वो बेटा यीशु मसीह जो है वो कौम इस्राएल और सारी दुनिया को शैतान, गुनाह और मौत की मुत्तहिदा बादशाही से रिहाई बख्शेगा। और वो लड़का इंसान की सूरत में खुदा होगा और उसके जिस्मानी वजूद के वसीले से खुदा हमारे साथ हो जाएगा। और गौर कीजिए, मत्ती की इंजील का आगाज भी, पहला बाब भी इस वादे से होता है, इमानुएल यानी खुदा हमारे साथ। और अगर आप मत्ती की इंजील का बाब नंबर 28 और आयत नंबर 20 पढ़ें, आखिरी आयत, तो यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते वक्त वादा करते हैं कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया,
خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ آج آپ کے حالات کیسے بھی ہوں میری بہن، میرے بھائی، خداوند یسوع تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بہن تھی، ہر صبح وہ ساحل سمندر جاتی اور واک کرتی، دعا کرتی، اور ساحل کی گیلی ریت پر اسے اپنے ساتھ ایک اور شخصیت کے قدموں کے نشان نظر آتے۔ وہ یہ ایمان رکھتی تھی، یہ یسوع مسیح ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ ایمانوئل ہے، خدا ہمارے ساتھ۔ اس کی زندگی میں مصیبتیں آئیں، دکھ آئے، اتنی پریشانی آئی کہ اس کے اپنوں نے بھی اسے چھوڑ دیا، تنہا ہو گئی، سوچنے لگی سب مجھے چھوڑ دیں گے، خداوند میرے ساتھ رہے گا۔ ٹوٹی ہوئی صبح سویرے سمندر کی گیلی ریت پر ننگے پاؤں واک کرنے گئی تاکہ دعا میں وقت گزارے، تو اپنے قدموں کے ساتھ اسے یسوع مسیح کے قدموں کے نشان نظر نہ آئے۔ بہت زیادہ دکھی اور غمزدہ ہو گئی، گھر واپس آئی، زمین پر گر پڑی، رونے لگی کہ اے خدا، میں سمجھتی تھی سب مجھے چھوڑ دیں گے، تو مجھے نہیں چھوڑے گا، تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب اس نے بات مکمل کر لی، خداوند یسوع مسیح نے اس سے کلام کیا اور کہا، اے نادان بیٹی، میں نے تجھے نہیں چھوڑا، ریت پر قدموں کے جو نشان تو سمجھ رہی تھی کہ تیرے ہیں، وہ نشان تو میرے تھے، تو اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ چل بھی نہیں سکتی تھی، میں اپنی باہوں میں اٹھا کر تجھے چل رہا تھا۔ کرسمس ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، والدین خدا آپ کے ساتھ ہے، بچوں خدا آپ کے ساتھ ہے، بیٹیوں بیٹوں خدا آپ کے ساتھ ہے، بزرگوں اس بڑے دن پر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات ہے، آیت نمبر 24 میں لکھا ہے، یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا۔ اور اگر آپ لوکا کی انجیل پہلا باب پڑھیں تو وہاں پر آیت نمبر 38 میں جو ہے مقدسہ مریم فرماتی ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ یوسف اور مریم دونوں خود کو فرما برداری کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ پانچویں بات ہے، کرسمس ہمیں خدا کی فرما برداری کا پیغام دیتا ہے۔ بڑا دن ہمیں خدا کی فرما برداری کا چیلنج دیتا ہے، آئیں ہم مکمل طور پر خود کو سرنڈر کر کے اس کے فرما بردار ہو جائیں۔ ہنری مارٹن انگلینڈ سے ایک مشنری برے صغیر پاک و ہند میں آیا، اس وقت ہندوستان کہلاتا تھا۔ اس کو برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی میں میتھمیٹکس کے شعبے میں بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ ملا تھا۔ وہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں پروفیسر لگ سکتا تھا۔ پھر جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، لیڈیا، اس نے بھی اس کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک ٹاپ جاب کو یونیورسٹی میں
اور اپنی محبت کو دونوں کو نو کہہ کر خدا کے بلاوے کی فرما برداری کا فیصلہ کیا، اور 1805 سے لے کر 1812 تک جو ہے برِ صغیر میں اور پھر ایران اور ترکی میں خداوند کی خدمت کی۔ بائبل مقدس کا جو نئے عہد نامے کا مقبول عام ترجمہ ہے، اس کا اعزاز ہنری مارٹن کو حاصل ہے۔ اس نے مقامی مسیحیوں کی مدد سے نئے عہد نامے کا اردو ترجمہ کیا، اور آج بھی ہم اس کے کیے ہوئے ترجمے کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس کو ٹی بی کا مرض ہو گیا، برِ صغیر کی جو گرمی ہے اس کو راس نہ آئی۔ جب وہ انگلستان واپس جا رہا تھا چھٹیوں کے لیے، تو راستے ہی میں ترکی میں اس کی وفات 32 سال کی عمر میں ہو گئی۔ لیکن اس 32 سالہ نوجوان نے خدا کے حضور فرما برداری پر سمجھوتا نہ کیا۔ مریم اور یوسف نے خدا کی فرما برداری پر سمجھوتا نہ کیا۔ آئیں آج ہم بھی اس کرسمس سیزن میں خود کو خدا کی کامل فرما برداری کے لیے پیش کر دیں۔ گاڈ بلیس یو۔